آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل، شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت، اسی طرح شب برات کے بارے میں کیا صحیح کیا غلط، اور شب برات میں کیا کرنا چاہیے۔ نیز شب برات مغفرت کی رات ہے تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر باقی سب مہینوں کی بنسبت شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزہ رکھتے تھے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور البانی نے صحیح قرار دیا، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے میں ہی روزے رکھتے تھے۔ جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ اس کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا اور امام البانی نے صحیح قرار دیا، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان و رمضان کے۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ اس روایت کو امام نسائی نے روایت کیا اور البانی نے حسن قرار دیا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر کو اٹھائے جائیں۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط۔ ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس ماہ کی 15ویں رات کی کیا اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن 2-4 راتوں کی فضیلت خاص طور پر بیان کی جاتی ہے اس میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات بھی ہے جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ اس روایت کے امام طبرانی اور ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا، یعنی اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ محدث العصر شیخ البانی اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ان تمام طرق کے ساتھ بلا شک صحیح ہے، سلسلۃ الصحیحہ للالبانی۔ جبکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے،
پھر مومنوں کو معاف کر دیتا اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیں۔ صحیح الجامع للالبانی صفحہ نمبر 1858۔ عزیز گرامی، یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی احادیث عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جنہیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے، وہ سب کی سب سنداً انتہائی کمزور بلکہ من گھڑت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی خرافات سے پاک ہے۔ شب برات کی نسبت سے جو کمزور اور من گھڑت حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہے۔ نمبر 1، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ امام البانی نے اسے ضعیف قرار دیا، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا۔ نمبر 2، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وہاں سے نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پیچھے چلی گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من شہر غنم کلب۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو قلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ دیگر ائمہ کے علاوہ خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے امام بخاری سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ اسے ضعیف کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ قصہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقی قبرستان میں جانے اور اہل بقی کے لیے دعا کرنے کے متعلق ہے، وہ صحیح ہے اور صحیح مسلم وغیرہ میں تفصیلاً موجود ہے، لیکن اس میں شعبان کی 15ویں رات کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسے اور اپنے جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے سر کے قریب رکھ دیا، اور جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھی تھی اس کا ایک کونا آپ نے اپنے بستر پر بچھایا اور اس پر لیٹ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اپنی چادر کو اٹھایا، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ پھر دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ میں اٹھی، اپنی زرہ سر پر پہن کر دوپٹہ اوڑھا اور اپنی چادر لپیٹ کر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں پہنچے، کافی دیر تک کھڑے رہے اور اس دوران 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو میں بھی واپس پلٹی۔ آپ تیز چلے تو میں بھی تیز تیز چلنے لگی۔ پھر آپ ہلکے ہلکے دوڑے تو میں بھی ہلکا ہلکا دوڑنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑے تو میں بھی تیز دوڑنے لگی۔ میں آپ سے پہلے گھر میں داخل ہوئی اور ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ بھی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُخْبِرِينِي او لَيُخْبِرِينِي اللطیف الخبیر، یا تو تم خود ہی مجھے بتا دو یا پھر مجھے وہ اللہ بتا دے گا جو بڑا باریک بین اور نہایت باخبر ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ تمہارا سایہ تھا جو میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنی ہتھیلی کو اس طرح مارا کہ مجھے اس سے تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، تمہارا خیال تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا کہ لوگ چاہے جتنا چھپائیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے،
لہٰذا ثابت ہوا کہ قصہ بقی کا شعبان کی 15ویں رات سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ اس لیے ایک ضعیف حدیث کو حجت بنا کر یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ اس رات یا اس سے اگلے روز قبرستان میں جانا مسنون ہے۔ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے یا اس دن قیام کرنے کے تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے روز کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمائے دنیا پر آ کر فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دوں، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کیا کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ امام البانی اس کو ضعیف قرار دیا۔ یہ حدیث جھوٹی بھی ہے اور من گڑت بھی۔ اس کے بجائے وہ صحیح حدیث ذکر کرنی چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الی السماء الدنیا، یعنی ہمارا رب جو بابرکت اور بلند بالا ہے ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمائے دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو۔ اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے صفحہ نمبر 1145 میں۔ اس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات نصیب ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص کرنا یقیناً غلط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور ساری ضعیف روایتیں ہیں لیکن طوالت سے بچتے ہوئے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ شب برات میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک صحیح روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو اس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے یا کسی خاص عبادت کا، یا اس حدیث میں چراغاں اور آتش بازی کرنے کا ذکر ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پر عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ اس حدیث کا اگر بنظر انصاف مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی محفل کا ذکر کیا، نہ کسی خاص عبادت کا، اور نہ چراغاں کی بات کی گئی، نہ آتش بازی کی، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت، جس کا مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے شخص کو قرار دیا جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور اس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق ذاتی دشمنی کی بنا پر بغض و کینہ نہ ہو۔ لہٰذا اس رات کو ہونے والے عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے، مشکل کوسا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو تصور کرے، بھروسہ اللہ پر ہی کرے، اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز مزاروں کے بجائے صرف اللہ کو بنائے، خوف پیروں بزرگوں کے بجائے صرف اللہ سے ہو، نظر و نیاز اللہ کی مانے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی مدد کے لیے مت پکارے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ رہی بات چراغاں اور آتش بازی کرنے کی تو یہ محض فضول خرچی ہے جس سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرتا اور باقی سب لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تو آج بہت سے لوگ اس رات کو بطور خاص مناتے ہیں۔ شب برات کی نسبت سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ان میں اس رات کے حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرنے کے علاوہ نعت خواں اور مقررین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں اور آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں قلم کھلا شرک بھی کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عملی طور پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید لگائی جاتی ہے کہ آج رات جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ شب برات مغفرت کی رات ہے تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے خود یہ ثابت کر دیا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے تو پھر اس میں خصوصی طور پر عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ نیز یہ دیکھیں کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی، چنانچہ جب ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات خود خصوصی طور پر منائی اور نہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کی ترغیب دلائی۔ لہٰذا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، جب آپ نے یہ رات نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ پھر ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت صرف اسی رات کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ یہ تو ہر سوموار اور جمعرات کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض و عداوت رکھتا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات میں مغفرت والی حدیث کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس رات کو بطور خاص منایا جائے، محفلیں منعقد کی جائیں اور خصوصی عبادت کی جائے، ورنہ اگر اس کو اس سب کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو کیا شب برات منانے والے ان 2 دنوں کو بھی بطور خاص منائیں گے اور ان میں بھی محفلیں منعقد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باطل سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔